बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 30 मई है और दिन है जुमेरात का। आज का दिन भी बहुत अहम है अदालती महाज पर, क्योंकि आज इमरान खान को वीडियो लिंक के ज़रिए एक बार फिर पेश किया जाएगा अडयाला जेल से। क्योंकि आप जानते हैं कि जो वर्किंग डेज़ होते हैं उसमें कोई ऐसा दिन नहीं है जब इमरान खान और तहरीक इंसाफ से मुतल्लिक कोई बड़ा केस पाकिस्तान की किसी अदालत में ना लगा हुआ हो। वैसे तो पाकिस्तान के अंदर हफ्ते के 7 दिनों में से हर दिन के 24 घंटे तहरीक इंसाफ इमरान खान के गिर्द घूमते हैं। हर चीज़ तहरीक इंसाफ से रिलेटेड है, हर चीज़ इमरान खान से रिलेटेड है। ज़ाहिर है पाकिस्तान के 70-80% लोग तहरीक इंसाफ और इमरान खान के साथ हैं, तो हर चीज़ इमरान खान के ही मुतल्लिक चलनी है। और फिर जब पूरा निज़ाम बरसर पैकार हो इमरान खान को गिराने के लिए, तोड़ने के लिए, तो फिर इमरान खान की ही कवरेज होगी, इमरान खान पर ही बात होगी। टीवी चैनल्स पर पाबंदी है लेकिन सोशल मीडिया पर बात हो रही है। उस पर बात करते हैं कि काजी फायसा साहब को इमरान खान इतने दबाव में ले आए हैं कि काजी साहब ने बहुत बड़ा ब्लंडर कर दिया इमरान खान के दबाव में आकर। लेकिन उससे पहले एक और मौजू पे बात करना चाहूँगा 1 से 2 मिनट। और मेरे एक दोस्त ने मुझे कॉल करके इस बात की तरफ तवज्जो दिलाई। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का मीडिया और सोशल मीडिया इस पर बात नहीं कर रहा कि सदर पाकिस्तान जो सुप्रीम कमांडर हैं हमारी फ़ौज के, वो 10-11 दिन हो गए हैं दुबई जाके बैठे हुए हैं और वो पाकिस्तान वापस नहीं आ रहे। अब सवाल ये है कि क्या क्योंकि जरदारी साहब हो, शरीफ ख़ानदान हो, इनका सारा पैसा, इनके साथ से जायदादें वो मुल्क से बाहर हैं और ये पैसा वहाँ ट्रांसफ़र करते रहते हैं। और मैं हैरान हूँ कि एक तरफ हम पूरी दुनिया को कह रहे हैं कि पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट लाओ, दूसरी तरफ पाकिस्तानी जो है वो 11-12 अरब डॉलर की उन्होंने इन्वेस्टमेंट दुबई में कर दिया। और जो हमारे इस वक्त हुक्मरान हैं जिनके हाथ में सारा इख्तियार है, उनको ही पाकिस्तान पर एतमाद नहीं है, यकीन नहीं है, भरोसा नहीं है, और वो भी पाकिस्तान से बाहर इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो और कौन आगे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करेगा, एक बड़ा सवाल है। फिर अगर जरदारी साहब वहाँ पर इलाज के लिए गए हैं तो अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे, ये भी बड़ा सवाल है कि 25 करोड़ का मुल्क, एटमी पावर, उसमें एक ऐसा अस्पताल नहीं है जो अपने जिसकी फ़ौज के सुप्रीम कमांडर जो है वो अपने मुल्क में इलाज करवा सके, ये भी एक बड़ा सवाल है। और फिर उसी दोस्त ने मुझे कहा कि देखें, दुनिया का थके से थका हुआ मुल्क जो है उसका भी कभी हमने नहीं सुना कि सदर या वज़ीर आज़म किसी और मुल्क में इस तरह जाके बैठ गया हो और वहाँ बैठा हो, 10-11-12 दिन हो गए हो वो बैठा हो और उसकी वापसी की अभी तो कोई पता नहीं चल रहा। पता नहीं आज आ जाएं, किसी वक्त आ जाएं, लेकिन अभी तक कोई पता नहीं है। तो ये एक बड़ा सवाल है कि आसिफ अली जरदारी क्यों जाकर वहाँ बैठे हैं, वहाँ जाके कोई डीलें मार रहे हैं, कोई पैसा बना रहे हैं। क्योंकि जरदारी साहब का ये तो कमाल है कि यहाँ लॉन्चों पे पैसे जो है वो जाते रहे दुबई, और इस तरह की मार धाड़ का मरकज़ है वहाँ पे। हमारे हुक्मरान वहाँ जाके डीलिंग करते हैं और ये सारी चीज़ें करते हैं। तो अगर वो बीमार हैं तो अल्लाह ताला उन्हें सेहत दे। और ये भी शर्मिंदगी है पाकिस्तान के लिए कि एक अस्पताल ऐसा नहीं है जहाँ हमारा सदर जो है वो अपना इलाज करा सके। उसके बाद आते हैं कि काजी फायसा साहब जो हैं वो इस वक्त बहुत ज़्यादा दबाव में हैं, इमरान खान उनको दबाव में ले आए। हुआ ये कि आसमा जंगी कॉन्फ्रेंस हुई अप्रैल के आखिरी हफ्ते में। बरतानवी हाई कमिश्नर जो हैं उन्होंने वहाँ पर एक स्पीच की। वो स्पीच कहीं उस बात नहीं हुई, आई गई होगी बात, इग्नोर हो गई, सुनी अनसुनी हो गई, कोई उसके ऊपर तवज्जो किसी ने नहीं दी। लेकिन अब वो पाकिस्तान में इस वक्त सबसे बड़ी खबर बन चुकी है। क्यों? क्योंकि काजी फायसा साहब ने अप्रैल के आखिरी हफ्ते में ये उन्होंने स्पीच की थी। काजी साहब ने 3 मई को उनको ख़त लिख दिया था और आज काजी साहब ने वो ख़त, काजी साहब ने या काजी साहब के डिपार्टमेंट ने वो ख़त लीक कर दिया है, जारी कर दिया है। शायद उस ख़त का मकसद तो चीफ जस्टिस की एक दिखाना था कि उन्होंने किस तरह से मुंह तोड़ जवाब दिया बरतानियों को, लेकिन उसमें कई तजादात जो है उस लेटर में सामने आ गए और काजी साहब पे बहुत ज़्यादा तनकीद हो रही है और सोशल मीडिया भरा पड़ा है जिसमें कहा जा रहा है कि काजी साहब ने झूठ बोला है, गलत बयानी की है और बहुत सख्त काजी साहब पे तनकीद हो रही है। देखें, पहले बात कर लेते हैं कि बरतानवी हाई कमिश्नर ने कहा क्या था और फिर काजी साहब ने उसका जवाब क्या दिया, और जवाब के अंदर बहुत से सवालात हैं। बरतानवी हाई कमिश्नर ने यही कहा था, उन्होंने कहा था कि जमहूरियत जो है उसकी असास है, विल ऑफ द पीपल जो है उसकी असास है। 8 फरवरी को उन्होंने कहा लोग बड़ी तादाद में निकले पाकिस्तान में। उन्होंने कहा कि शफाफ इलेक्शन नहीं हुए, सब पार्टीज़ को इलेक्शन लड़ने की इजाज़त नहीं दी गई और कुछ सियासतदानों को इलेक्शन से बाहर रखने के लिए लीगल प्रोसेस जो है वो इस्तेमाल किया गया। एक जमात को इंतखाबी निशान से महरूम किया गया, मुख्तलिफ निशानात पर वो इलेक्शन लड़े, मोबाइल सर्विस बंद की गई, इंटरनेट बंद किया गया, सोशल मीडिया पर कदमें लगाई गई, रिजल्ट ताख़ीर से सुनाए गए, शिकायत बहुत ज़्यादा थी। और उन्होंने कहा कि यही वो वजूहात हैं जिनकी वजह से जमहूरियत जो है वो डीरेल होती है। ये हो गई बात। उसके बाद अब ये देखें ना, ये पॉइंट्स उस तरह से एस्टैब्लिश नहीं हुए थे, उस तरह डिस्कस नहीं हुए थे, लेकिन काजी साहब को जो लेटर सामने आया उसके बाद अब ये पाकिस्तान की सबसे बड़ी खबर बन चुका है। काजी साहब ने क्या किया? काजी साहब ने एक तो लेटर में जनाब इतराफ़ किया है कि पाकिस्तान के अंदर आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए, लेकिन काजी साहब ने उसका मुद्दा डाल दिया है सारा सदर पाकिस्तान पर और इलेक्शन कमीशन पर कि उनके दरमियान इख्तलाफात थे। भाई बात यह है कि जब एक आइन की पामाली हो गई है कि 90 दिन में इलेक्शन नहीं हुए तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करें कि कौन जिम्मेदार था, आपको उनको आर्टिकल 6 लगाना चाहिए था। दूसरी बात यह है कि जब काजी साहब उस बेंच से जो है वो उठ के काजी साहब का ग्रुप चला गया था, जो इलेक्शन में ताख़ीर का जो मामला था उस पर काजी साहब का ग्रुप पूरा उठ के चला गया था, वो उसकी ज़रिए ताख़ीर की गई। इंटरनल लड़ाई जो सुप्रीम कोर्ट की थी, उस इंटरनल लड़ाई में बंदयाल साहब को इतना कमज़ोर कर दिया गया काजी फायसा साहब के ग्रुप की जानिब से कि उमर बंदयाल साहब जो चाहते थे वो नहीं कर सके, जो उनके फैसले थे
اس پہ حکومت نے عمل درآمد نہیں کیا تھا اور حکومت نے اٹیک کیا تھا عمر تا بندیال صاحب پر، کیونکہ حکومت کو سپریم کورٹ کے اندر سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے گروپ کی ایک خاموش حمایت حاصل تھی۔ میں یہ نہیں کہتا کہ واٹس ایپ پہ قاضی صاحب رابطے میں تھے نون لیگ والوں کے ساتھ، نواز شریف کے ساتھ، اور کہہ رہے تھے کہ جی بالکل میں یہ کروں گا، لیکن قاضی صاحب ایسی چیزیں کر رہے تھے اور قاضی صاحب کا گروپ ایسی چیزیں کر رہا تھا جس کی وجہ سے آئین پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا اور بندیال صاحب کے آرڈرز پر عمل درآمد نہیں ہو رہا تھا، اور حکومت کو شے مل رہی تھی، طاقت مل رہی تھی، قوت مل رہی تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور ان کے گروپ کی وجہ سے۔ تو قاضی صاحب نے کہا ہے کہ 90 دن میں الیکشن نہیں ہوئے، لیکن پھر وہ اپنی شان، اور قاضی صاحب کا یہ بہت زیادہ ہے، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا، میں نے کیا، میرے آنے کے بعد یہ ہوا، میرے آنے کے بعد یہ ہوا، میرے آنے کے بعد یہ ہوا، ہر چیز میں ہے قاضی صاحب کے۔ اور قاضی صاحب نے کہا جی میرے پاس جب معاملہ آیا تو 12 دن میں فیصلہ کیا، اور فیصلہ ساتھ انہوں نے کہا جی اٹیچ ہے۔ پھر انہوں نے کہا کہ دیکھیں جو سیاستدان جن کو بددیانت چور ڈاکو اور لٹیرا قرار دیا گیا تھا، ان چوروں ڈاکو اور لٹیروں کو تاحیات نائل کر دیا گیا تھا، تو میں نے بینچ بنایا اور ان چوروں ڈاکو اور لٹیروں کو جو ہے بددیانت لوگوں کو جو قرار دیا گیا تھا کہ صادق اور امین نہیں ہے، ان کی میں نے نائل ہی ختم کیا ہے۔ یہ بیسیکلی لگتا ہے کہ قاضی فائز صاحب برطانیہ کو بتا رہے ہیں کہ آپ کا مورا، آپ کا بچہ، آپ کا کھلونا میاں نواز شریف جس پہ آپ نے انویسٹ کیا ہے، اس کو میں نے الیکشن لڑنے کی اجازت دی ہے۔ تو بیسیکلی قاضی صاحب ان کے اوپر احسان شاید جتلا رہے ہیں اور ان کو میسج دے رہے ہیں برطانیہ کو کہ میں نے آپ کا وہ جو بغل بچہ ہے، وہ جو آپ کا مورا ہے، اس کو میں نے الیکشن لڑنے کی اجازت دی ہے، وہ جس کو عدالت نے کہا تھا کہ بددیانت ہے، جھوٹا ہے، مکار ہے، یہ عدالت نے فیصلہ دیا تھا، میں نے وہ فیصلہ ختم کیا اور میں نے کہا نہیں یہ بڑا اچھا بندہ ہے نواز شریف، اور میاں صاحب تو الیکشن لڑیں گے ہی لڑیں گے۔ اس کے بعد قاضی صاحب کہتے ہیں کہ جی یہ انٹرا پارٹی الیکشن کروانے بہت ضروری ہیں ورنہ امریت ہو جائے گی پارٹیوں کے اندر، بالکل بہت ضروری ہیں۔ جیسے میاں نواز شریف بلا مقابلہ منتخب ہوئے ہیں پی ٹی آئی کی بار، تو قاضی صاحب کو بہت مسئلہ تھا بلا مقابلہ منتخب ہونے پر، اب سب منتظر ہیں کہ قاضی صاحب کب نوٹس لیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میاں نواز شریف کا الیکشن ٹھیک نہیں ہوا جس کے تحت صدر بنے، لیکن قاضی صاحب یہ نہیں کریں گے۔ اس کے بعد قاضی صاحب یہ بھی کہ لائیو براڈ کاسٹ کیا، یہاں پہ مریم نواز خان نے اچھا سوال کیا اپنے ویلاگ میں، انہوں نے کہا کہ قاضی صاحب یہ تو کہہ رہے ہیں کہ بلے والی ہیئرنگ میں نے لائیو سنائی تھی اور لائیو پروسیڈنگ کیا، لیکن قاضی صاحب یہ نہیں بتایا لیٹر میں انہوں نے کہ جو لاسٹ ہیئرنگ تھی یہ اس کی انٹرا کورٹ اپیل جو تھی نیب والی، اس میں لائیو براڈ کاسٹ کیوں نہیں کیا تھا جس میں عمران خان کو پیش کیا گیا تھا اڈیالہ جیل سے، اس کی کیوں نہیں لائیو براڈ کاسٹ کی تھی؟ مطلب من پسند کیسز آپ لائیو کرتے ہیں اور باقی آپ لائیو نہیں کرتے۔ اس کے بعد ایک اور کیس بھی نہیں کیا تھا، پچھلے دنوں میں ایک کیس آیا تھا جس میں قاضی فائز صاحب جو ہے وہ ہائی کورٹ کے ان فیصلوں کو اڑانے جا رہے ہیں جس میں ری کاؤنٹ کے نام پہ پی ٹی آئی سے سیٹیں چھینی گئی تھیں۔ وہ ایک شاہد کریم صاحب کا آرڈر ہے، ایک جسٹس شکیل کا آرڈر ہے، جس میں ایک رانا فراز نون صاحب کا ہے اور ایک بلال اعجاز صاحب کا ہے گجرانوالہ سے۔ ان دونوں فیصلوں کو اڑا دیا ہائی کورٹ نے اور قاضی صاحب کے پاس وہ اپیل آئی ہوئی ہے، اور قاضی صاحب اس میں جو ریمارکس تھے قاضی صاحب نون لیگ کے ساتھ متفق نظر آتے ہیں کہ الیکشن کمیشن اور کیس پیچھے کھڑے ہیں قاضی صاحب کے، بالکل الیکشن کمیشن نے ٹھیک کیا تھا، ریکاؤنٹ کا کہا اور ریکاؤنٹ میں ڈبل ٹھپے لگائے گئے اور پی ٹی آئی سے سیٹیں چھینی گئی، بالکل ٹھیک ہوا تھا۔ اور وہ کیس بھی قاضی صاحب نے لائیو نہیں کیا، اگر لائیو کرتے تو پوری قوم دیکھتی کہ قاضی صاحب ریکاؤنٹ کے نام پہ کس طرح سے قاضی صاحب جو ہے وہ ایک راستہ فراہم کر رہے ہیں الیکشن کمیشن کو کہ وہ پی ٹی آئی کی 20-25 سیٹیں کم کر دے۔ اس کے بعد رائٹ ٹو انفارمیشن کی بات کی گئی، رائٹ ٹو انفارمیشن کی تو آپ بات کرتے ہیں، شفافیت کی بات کرتے ہیں، کیوں نہیں آپ نے فل کورٹ کے منٹس جاری کیے یہ 6 جج کے خط کے معاملے پر، جس میں بتایا جاتا ہے کہ عائشہ ملک صاحبہ نے اور ترمن اللہ صاحب نے جب تعریف کی 6 ججز کی تو قاضی فیصل صاحب برہم ہو گئے اور ان 6 ججز کے خلاف انہوں نے بہت سخت گفتگو کی، کیوں نہیں وہ فل کورٹ کے منٹس جاری کرتے قاضی فیصل صاحب؟ اور اعجاز الاحسن صاحب کو اس خط کا جواب کیوں نہیں دیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ فیصلہ تو یہ ہوا تھا کہ ملٹری کورٹس والے کیس میں 7 ججز پہ مشتمل بینچ بنے گا سینیارٹی کی بیس پر، اور قاضی صاحب نے 6 ججز کا بنایا تھا اور سینیارٹی کی بیس کے بجائے انہوں نے سلیکٹڈ ججز جو ان قاضی صاحب سمجھتے تھے کہ ان کی سوچ کے حامل ہیں، جن کا قاضی صاحب سمجھتے تھے کہ وہ ان کی سوچ کے مطابق ملٹری کورٹس کے ٹرائل کی اجازت دیں گے اور پی ٹی آئی کے خلاف جائیں گے، ان کو کیوں قاضی صاحب نے بینچ میں رکھا؟ اس کا جواب آج تک قاضی صاحب نے نہیں دیا۔ اس کے بعد انہوں نے تانے دیے ہیں برطانیہ کو کہ تم لوگ کیا کرتے رہے ہو، تمہارا ماضی کس طرح کا ہے، اور جھکتے مارتے رہے ان کو، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم ماضی کی غلطی کو درست کر رہے ہیں، اور انہوں نے ماضی کی غلطیوں میں مین بھٹو والا کیس ہے، اور ماضی کی غلطیوں پہ آپ اگر نہ جانے تو آپ ذرا ماڈل ٹاؤن والا بھی تو ہے نا جو اتنے 15-16 لوگوں کو بے دردی کے ساتھ شہید کیا گیا تھا اور اس پہ آج تک فیصلہ نہیں ہو رہا۔ آپ آ جائیں، متی اللہ جان صاحب نے کوئی 7-8 اہم پوائنٹس اپنے ویلاگ میں بیان کیے ہیں، وہ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ وہ کہتے ہیں کہ قاضی فائز صاحب نے برطانوی حکومت کے سامنے سپریم کورٹ کے فیصلوں کی وضاحتیں پیش کیں اور صفائیاں دیں۔ چیف جسٹس کا برطانوی حکومت کو خط لکھنا پاکستان کے اداروں، پاکستان کے عوام، پاکستانیوں اور خود سپریم کورٹ کے لیے باعث شرمندگی ہے۔ انتہائی شرمناک ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ نے سپریم کورٹ اور اپنی ذات کی صفائیاں دی ہیں اور اس خط میں وزارت خارجہ کی بجائے خود ہی براہ راست برطانوی حکومت کو مخاطب کیا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا اقدام انتہائی شرمناک اور غلامانہ ذہنیت کا عکاس ہے۔ ایک طرف
صاحب لکھنے پر برہم ہو جاتے ہیں اور خود اس غلامانہ ذہنیت سے چھٹکارا نہیں پا سکے۔ یہ نہیں کہتا کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا خط چور کی داڑھی میں تنکا ہے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے برطانوی حکومت کو ایسے وضاحتیں دی ہیں جیسے توہین عدالت کا ملزم شوکاز نوٹس کے جواب میں صفائیاں دیتا ہے۔ ہمارا چیف جسٹس وکیل صفائی کی طرح بادشاہ سلامت کو دلیل دے رہا ہے، صفائی دے رہا ہے۔ سپریم کورٹ کا غیر ملکی حکومت کو صفائیاں دینا انتہائی شرمناک ہے۔ سپریم کورٹ کی حالت اور اوقات یہ ہو گئی ہے کہ اپنے فیصلوں پر غیر ملکیوں کو صفائیاں دے رہے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان برطانیہ کی حکومت سے کہہ رہا ہے کہ انتہائی ادب سے کہتا ہوں کہ آپ کی تنقید ٹھیک نہیں ہے۔ چیف جسٹس پاکستان نے اپنے خط میں برطانیہ کو تانے مارے ہیں۔ چیف جسٹس پاکستان کو زیب نہیں دیتا کہ 70 سالہ پرانے معاملے پر برطانیہ کو تانے ماریں، اور وہ ایسی چیزیں ہیں جس کو برطانیہ تسلیم کرتا ہے کہ وہ غلط تھی۔ پاکستان کے چیف جسٹس کی جانب سے خط کے ذریعے برطانوی حکومت کو جگت بازی نہیں کی جانی چاہیے تھی۔ سپریم کورٹ کو غلامانہ انداز میں کسی حکومت کو اپنے فیصلوں کی کاپیاں نہیں بھیجنی چاہیے تھی۔ ایک طرف قاضی فائز کہتے ہیں کہ ماضی کی غلطیوں کو درست کرنا ہے، دوسری طرف 6 جج کے خط کے معاملے پر کہتے ہیں کہ ہم نے ماضی میں نہیں جانا، میرے دور میں مداخلت ہوئی ہے تو بتائیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے سنگین نوعیت کا مس کنڈکٹ کیا ہے۔ حکومت یا کوئی شہری جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف ریفرنس دائر کر سکتا ہے۔ برطانوی حکومت نے قاضی فائز کا خط کوڑے دان میں پھینک دیا اور اس قابل نہیں سمجھا کہ جواب دیا جائے۔ دیکھیں آج کا دن اس لیے عام ہے کہ آج عمران خان صاحب نے ایک درخواست دے رکھی ہے کہ میں ذاتی حیثیت میں آ کے اور دلائل دینا چاہتا ہوں سپریم کورٹ میں۔ دوسرا کے پی کے گورنمنٹ نے کہا ہوا ہے کہ لائیو پروسیڈنگ دکھائی جائے۔ آج جوڈیشل سائٹ پہ یہ دونوں درخواستیں ٹیک اپ ہوں گی اور آج عمران خان بڑی تیاری کے ساتھ پیش ہوں گے۔ عمران خان نے کچھ دن پہلے کہا ہے کہ 30 کو میرا بہت بڑا میچ ہے سپریم کورٹ میں۔ تو قاضی صاحب جو ہے وہ عمران خان کے اتنے دباؤ میں ہیں کہ قاضی صاحب نے ایک خط لکھ کے اور برطانیہ کو جو خط لکھا ہے جس میں عمران خان کا غصہ برطانیہ پہ نکالا ہے اور دباؤ میں آ کے بہت بڑا بلنڈر کیا۔ یہ بالکل درست بات ہے کہ اگر یہ آیا ریفرنس تو 100% مس کنڈکٹ میں قاضی صاحب فارغ ہو جائیں گے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ قاضی صاحب کو فارغ نہیں ہونے دیا جائے گا، اور کیونکہ قاضی صاحب کی بہت ضرورت ہے، بلکہ کوشش تو پوری کی جا رہی ہے کہ 3 جون کو قاضی صاحب اپنی مرضی کا بینچ بنائیں، 2 اور ججز ڈالیں، اور یہ الزام لگ رہا ہے کہ قاضی صاحب چاہتے ہیں کہ 2 مرضی کے جج ڈال کے اور جو ہے وہ مخصوص نشستیں دوبارہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو دلوا دیں، مینڈیٹ چوروں کو دلوا دیں، تاکہ قاضی فائز صاحب کو ایکسٹینشن دے سکیں، اور قاضی صاحب کو برقرار رکھنا اس نظام کی بقا کے لیے ضروری قرار دیا جا رہا ہے۔ تو یہ قاضی صاحب نے کیا ہے، عمران خان کتنا دباؤ ہے اس میں، یہ بڑا انہوں نے بلنڈر کیا، اور ان کو بہت تنقید کی وسعت میں ہے، بہت زیادہ بات ہو رہی ہے کہ کیسے ایک پاکستان کا ادارہ، اور یہ بھی درست کہا مطیع اللہ جان صاحب نے، ایسے تو کل کو ہر جج جو ہے وہ کبھی کوئی برطانیہ کو، کبھی کوئی امریکہ کو، کبھی کوئی جرمنی کو، کبھی کوئی فرانس کو اپنی اپنی صفائیاں بھیجتا رہے گا کہ جناب وہ سنا ہے کہ آپ کے کسی بندے نے میرے پہ تنقید کر دیا، میرا یہ فیصلہ تھا، یہ تو آپ اس طرح کی صفائیاں دیں گے، تو یہ بڑی ایک شرمندگی کی بات ہے۔ قاضی فائز صاحب نے سپریم کورٹ کو بالکل ٹکے ٹوکری کر دیا، اور قاضی صاحب جو ہے وہ وزارت خارجہ کا رول بھی انہوں نے خود لے لیا، اور یہ حالات ہیں کہ عمران خان اتنے دباؤ میں لے آئے قاضی فائز صاحب کو کہ قاضی صاحب ایسے بلنڈر کر رہے ہیں جس سے قاضی صاحب کے لیے مزید شرمندگی اور رسوائی جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ یہ صورتحال ہے، مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ کے نام سے کامی ناصر، اللہ حافظ۔